اور نمبر تیسرا مسئلہ ذہن میں رکھیں، تیسرے ایسے چند مسائل ہیں کہ وہ بظاہر قرآن کے اندر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کو اگر پڑھتے جائیں گے اور اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو ظاہری طور پر بالکل کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر ظاہری طور پر کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر مسائل پیوست ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس صورت میں بات صاف نکل جاتی ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں فقہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں فقہ، اور استنباط یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استنباط کا معنی ہے اصل میں نبت کہتے ہیں، کسی سمندر کے گہرائی میں جا کے کوئی چیز نکال کے لانا، سمندر کے گہرائی میں جا کے اندر جا کے کوئی چیز لے کر آنا، موتی وغیرہ، ڈائمنڈز وغیرہ لانا، یہ سب جو ملتا ہے ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، تو اس کے لیے اس فن کے ماہر ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی کہا گیا کہ قرآن کے ظاہری طور پر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ مسئلہ ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ مشہور طور پر کئی مرتبہ ہم نے سنایا بھی ہے کہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ خون، بلڈ شیئر کرنا، بلڈ کو کسی آدمی کو دوسرے کو دینا۔ دیکھو مثال کے طور پر بلڈ کی بہت ضرورت پڑی ہے، بلڈ اگر نہیں ہے تو جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، اگر یہی گروپ کے کوئی آدمی ہو، اس کا خون سیٹ ہوتا ہو تو دے سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہم خون دیتے ہیں، بخوشی خون دیتے ہیں، خون خوشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ مسئلہ کہاں ہے؟ اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ خون شیئر کرنا، خون دوسرے کو دینا، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے قرآن کے اندر، کبھی قرآن و حدیث کے اندر ظاہر طور پر نظر نہیں آتا، کیونکہ اس زمانے میں یہ چیز ہی نہیں تھی، یہ فیسیلیٹی نہیں تھے، یہ گنجائشیں نہیں تھی کسی آدمی کو خون دے سکے، ایسا نہیں تھا، لیکن آج کل موجود ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیسے اس کا حل کریں گے، قرآن و حدیث سے کیسے مسائل نکالیں گے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فقہا کے درمیان، فقہا کے ہم پیروی کرنا ضروری ہے۔ فقہا نے مسائل نکال کے پیش کرے ہیں، کیسے؟ سیقول کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ماں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور ماں باپ کا بھی حقوق فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر 10 مسائل ہیں، اور 10 مسئلوں میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماؤں پر ضروری ہے کہ وہ 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ اب جب رضاعت کا مسئلہ یہاں ثابت کر دیا کہ ماں بچی کو دودھ پلا سکتی ہے، دودھ پلانا ضروری ہے، جب مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ دودھ پلانا جائز ہے، تو فقہا نے اسی دودھ سے خون کا مسئلہ نکالا۔ کیسے نکالا؟ غور کیجئے، دودھ پینے سے بچے کے اندر ایک پرورش کی چیز آتی ہے، پرورش یعنی بڑھوتری۔ تو اس میں فقہا کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ نکالا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے دودھ کو شیئر کر سکتے ہیں، تو دودھ سے بننے والا خون کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ خون کو شیئر کرنا کیسا ہے، یہ سوال ہے نا۔ اب دیکھو، دودھ سے بنتا ہے خون، دودھ سے بنتا ہے خون، یہ ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، سب سن سکتے ہیں، ہم ڈاکٹروں سے بھی سن سکتے ہیں بات۔ خون جو بنتا ہے دودھ سے بنتا ہے، جب دودھ شیئر کر سکتے ہیں، دودھ دے سکتے ہیں، تو اس صورت میں دودھ سے جو بنتا ہے خون، اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی دے سکتے، اسی پروجیکٹ میں ہے سے، اسی برانڈ میں ہے سے خون بھی، تو اس لیے اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 مسائل ہیں، 3 قسم کے مسائل ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہوں۔ یہ 30% مسائل ہیں، 70% مسائل میں ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی نماز پڑھو، ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس لیے نماز پڑھتے ہیں، ایسے کوئی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کہنے سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، نماز کے طریقوں کو جاننا ہے۔ قرآن کے اندر مکمل طور پر کوئی طریقہ نہیں ہے، تو ہم کیسے جانیں گے؟ ہم احادیث مبارکہ سے جانیں گے۔
اور بعض مسائل اس کے خلاف ہوتے ہیں تو کیسے جانیں گے ہم؟ تو اس صورت میں ہم فقہا کی بات ماننا پڑے گا۔ تو ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم ضرور طور پر اماموں کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ نمبر 1 آپ ہی بول سکتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ احادیث متعارضہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، یہ حدیث میں ایک چیز ہو، دوسرے حدیث میں اور ایک ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ زمانے کو دیکھیں گے۔ زمانہ بھی کوئی متعین نہیں ہے، یہ زمانہ پہلے ہے یہ زمانہ بعد میں ہے، کیا بھی متعین نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم جھک مار کے ضروری ہے کہ ہم اماموں کی پیروی کریں، ایک بات۔ نمبر 2 دوسری بات، دوسرے چند مسائل ایسے ہیں جو مفہومات میں اختلاف ہوتے ہیں، یعنی منصوصات کے مفہومات میں اختلاف، نص فہمی کے اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مسائل میں سمجھنے میں اختلاف، سمجھنے میں، یاد رکھیں سمجھنے میں اختلاف ہے۔ آپ ایک سمجھتے ہیں، میں ایک سمجھتا ہوں، الگ الگ ہوتے ہیں نا، اس اعتبار سے۔ نمبر 3 ہے بظاہر قرآن و حدیث کے اندر یہ مسائل نہیں ہوتے ہیں، لیکن ڈھونڈنے سے وہ مسائل مل جاتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں، ہمارا تمہارا کام نہیں ہے، وہ ڈھونڈنا مستنبطین کا کام ہے، فقہا کا کام ہے، اور وہ فقہا کرام اسی میں لگ کر، اسی کے مسائل کے در پہ رہ کر، اسی مسائل کے پیچھے پڑھ کر ان قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں پیش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اماموں کی پیروی کرتے ہیں، ورنہ اماموں کی پیروی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 70% مسائل میں ہم اماموں کی پیروی نہیں کرتے، 30% مسائل میں اماموں کی پیروی کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یا اور مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کی پیروی کیوں کرتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کبھی یہ سوال کے جواب میں ہم اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔